اتنا پرفریب ہے کہ بہت سارے لوگ اس نعرے کے فریب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بہت اچھا نعرہ دیا ہے، یہی ہے جو بیٹیوں کا مقام بلند کر رہا ہے، یہی ہے جو عورتوں کو عروج و ارتقاء کی منزلوں سے گزار رہا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو عورت کو صحیح مقام دے رہے ہیں۔ مگر سچی بات یہ ہے کہ یہ نعرہ آج لگ رہا ہے بیٹی پڑھاؤ اور بیٹی بچاؤ، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ نعرہ آج سے 1450 سال پہلے اسلام نے لگایا تھا، میرے نبی نے لگایا تھا۔ جب بیٹیاں زندہ گاڑی جا رہی تھی، ایک باپ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر رہا تھا اور فخر سے سماج میں کہہ رہا تھا، سن رہے ہو، میں نے ایک بیٹی کو زندہ گاڑ دیا ہے۔ تب تک دوسرا نوجوان کھڑا ہوتا تھا، کہتا تھا تم سے بڑا بہادر میں ہوں، میں نے اب تک 2 بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیا ہے۔ تب تک تیسرا نوجوان کھڑا ہوتا تھا، تم سے بڑا جری میں ہوں، میں نے 3 بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیا ہے۔ یہ سماج تھا، یہ مکہ تھا جہاں پر بیٹیوں کو زندہ گاڑا جاتا تھا اور فخر محسوس کیا جاتا تھا۔ ایسے ہی عالم میں، ایسے ہی وقت میں، ایسے ہی گھڑی میں اور ایسے ہی ماحول میں میرے آقا تشریف لائے، رحمت للعالمین جلوہ گر ہوئے، کائنات کے مالک و مختار تشریف لائے، وہ رسول تشریف لائے جس نے ادنا کو اعلیٰ بنا دیا، کمتر کو بہتر بنا دیا، شقی کو سعید بنا دیا، ذرہ کو زر بنا دیا، قطرہ کو دریا بنا دیا، صدف کو گوہر بنا دیا، کالا کو رشک خمر بنا دیا، رہزن کو رہبر بنا دیا، مقتدی کو امام بنا دیا، ابو بکر کو صدیق بنا دیا، عمر کو فاروق اعظم بنا دیا، عثمان کو ذوالنورین بنایا، علی کو حیدر کرار بنایا اور بلال کو دین کا ہلال بنا دیا۔ وہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرص اعلیٰ حضرت، بستی بستی، قریہ قریہ، تاج شریعت، تاج شریعت، ہاتھ اٹھا کے قائد ملت زندہ باد۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا حضرات وہ رسول تشریف لائے جنہوں نے انقلاب برپا کر دیا، ایسا انقلاب جس انقلاب کی دھمک آج بھی محسوس کی جا رہی ہے۔ دنیا میں بہت سارے انقلابات آئے ہیں اور آتے رہیں گے، مگر دنیا میں جب بھی انقلاب آتا ہے تو تباہی لے کر کے آتا ہے، دنیا میں جب بھی انقلاب آتا ہے تو بربادی لے کر کے آتا ہے، دنیا میں جب بھی انقلاب آتا ہے تو بچوں کو یتیم بنا دیتا ہے، بیویوں کو بیوہ بنا دیتا ہے۔ مگر آج سے 1450 سال پہلے میرے نبی نے حضرت آمنہ کی گود میں جو انقلاب برپا کیا تھا، اس نے کسی کو برباد نہیں کیا تھا بلکہ برباد لوگوں کو مصطفیٰ نے آباد کر دیا تھا۔ فرمایا میرے نبی نے کیوں گاڑ رہے ہو اپنی بیٹیوں کو، بیٹی کو بچاؤ اور سنو، بچاؤ گے تو میرے نبی فرما رہے ہیں میں جنت کی بشارت دے رہا ہوں۔ جس کے گھر میں بیٹیاں پیدا ہو جائیں وہ باپ جنت کا حقدار ہو جائے گا۔ اب ذرا یہ بیٹیاں ہیں جو پیدا ہو رہی ہیں تو جنت کی بشارت دی جا رہی ہے، اس کے بعد یہی بیٹی جب ماں کی شکل میں آتی ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں اے بیٹیوں، جب تم ماں بنو گی تو میں تمہارے قدم کے نیچے جنت کی بشارت دے رہا ہوں۔ اے دنیا میں کوئی ایسا جس نے عورت کو یہ مقام دیا ہو، عورت کا یہ درجہ بلند کیا ہو؟ جس عورت کو فٹ بال سمجھا جاتا تھا، جس عورت کو کمتر سمجھا جاتا تھا، جس عورت کو ذلیل کیا جاتا تھا، میرے نبی نے اس عورت کے قدم کے نیچے جنت کی بشارت دے کے دنیا کی ہر عورت کا مقام بلند کر دیا ہے۔ اے دنیا والوں سنو، جس عورت کو تم منحوس سمجھتے تھے، ہندوستان میں میرے ملک میں کیا ہوتا تھا؟ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تھی تو اس کو ستی کر دیا جاتا تھا، پتی کے ساتھ پتنی کو بھی چتا میں بیٹھا کے جلا کے راکھ کر دیا جاتا تھا۔ حرم میں کیا ہوتا تھا؟ کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تھی تو 6 مہینہ ایک کوٹھری میں بند کر دیا جاتا تھا، جینا حرام کر دیا جاتا تھا، 6 مہینے کے بعد نکالا جاتا تھا، سر کا بال چھیل دیا جاتا تھا، گدھے پہ بیٹھا دیا جاتا تھا، گاؤں گاؤں گھمایا جاتا تھا۔ یہ کوک چلن ہے، یہ ڈائر ہے، یہ منحوس ہے، مگر باہر میرے آقا مکے میں ایک بیوہ ہے، وہ بیوہ 40 سال کی ہے اور میرے نبی کی عمر شریف صرف 25 سال، اور جب 40 سالہ بیوہ نے 25 سالہ پیغمبر
پیغام نکاح بھیجا تھا تو میرے نبی نے انکار نہیں کیا تھا، بلکہ اقرار کر کے اعلان کیا، اے مکے والوں تم نے تو سہاگن کو ابھاگن بنا دیا تھا، اور یہ نبی ہے جو ایک ابھاگن کو سہاگن بنانے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت اچھا، بہت شاندار گفتگو ہو گئی۔ تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، زندہ باد زندہ باد، تاج الشریعہ تاج الشریعہ، معتصمین، جامع تو ایک بیوہ کو میرے نبی نے سینے سے لگایا اور دنیا کی ساری بیوہ کو جینے کا حق عطا فرما دیا، دنیا کی ساری بیواؤں کو مسکرانے کا موقع دیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں آج امام محمد رضا انٹرنیشنل کانفرنس سے پوری دنیا سے کہ سنو، عورت کا مقام جو اسلام نے بلند کیا ہے دنیا والا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اور یہیں پر میں اپنے پیر و مرشد کا وہ مشہور زمانہ شعر کہ جہاں بانی عطا کر دے، پری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کن ہے جس کو جو چاہے عطا۔ بہت اچھا، ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ نہ شاہ وقت نہ شاہی ادا سے پیار کرو، اگر کرو تو میرے مصطفیٰ سے پیار کرو، ذلیل ہو کے مرو گے مخالفت کر کے، بھلائی چاہو تو اختر رضا سے پیار کرو، ذلیل ہو کے مرو گے مخالفت کر کے۔ اب آئیے